السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکنڈری ایگزامینیشن 2022 کا جو ماڈل پیپر ہے اس کو سولو کریں گے۔ یہ ماڈل پیپر اردو کا ہے۔ ہمیں ایگزامینیشن ہال کے اندر اس پیپر کو سولو کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے اور 45 منٹ ملیں گے، اور میکسیمم مارکس جو ہوگا یہ 80 نمبر کا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب ہم پہلا سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حصہ الف۔ حصہ الف میں سوال نمبر 1 ہے کہ مندر ذیل معروضی سوالات کے 4 ممکنہ جوابات میں سے صحیح جواب چن کر کاپی میں لکھیے۔ یعنی جو سوال کیے گئے ان کے 4 آپشن دیے گئے، الف، ب، جیم، دال۔ اب ان میں سے آپ کو کیا نام ہے کہ صحیح جواب چننا ہے کہ صحیح جواب ان میں سے کون سا ہے۔ پہلا سوال ہے تکلف کے معنی کیا ہے؟ الف غم، ب بے چینی، جیم دکھاوا، دال پریشانی۔ اس کا جواب ہے تخلف کے معنی دکھاوا ہیں۔ آپ ظاہر داری بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر یہ سوال ایسا ہے تکلف کے معنی کیا ہے تو تکلف کے معنی ظاہر داری، دکھاوا کے ہیں۔ تو یہاں پر جیم آپشن یہ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ الف لودھی، ب خلجی، جیم غلام، دال مغل۔ اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا، اس لیے ہمارا دال کا جو آپشن ہے مغل، یہ جواب بالکل درست ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ رگھوپت سنگھ کے کتنے بیٹے تھے؟ الف 1، ب 2، جیم 3، دال 4۔ رگھوپت سنگھ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے ہمارا جو الف ہے پہلا آپشن یہ بالکل درست ہے۔ چوتھا سوال ہے سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے؟ الف بنگالی، ب مراٹھی، جیم پنجابی، دال آریائی۔ ہمارا اس میں صحیح جواب دال آریائی، یعنی سنسکرت آریائی زبان کی شاخ ہے۔ تو یہ دال کا جو آپشن ہے یہ ہمارا بالکل درست ہے۔ پانچواں سوال ہے لین شو نے کس کے نام خط لکھا؟ لین شو نے کس کے نام خط لکھا؟ الف دوست کے نام، ب خدا کے نام، جیم والد کے نام، دال بیوی کے نام۔ تو ہمارا درست جواب ہوگا ب خدا کے نام۔ چھٹا سوال ہے دستور کے معنی ہیں، یعنی دستور کے کیا معنی ہیں؟ الف قانون، ب کتاب، جیم ذات، اور دال سماج۔ ہمارا الف آپشن بالکل درست ہے، دستور کے معنی قانون کے ہیں۔ اگلا 7واں سوال ہے نظم حمد کے شاعر کا نام ہے، یعنی یہاں پوچھ رہا ہے کہ حمد کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو الف مولانا حالی، ب نذیر اکبر آبادی، جیم اسماعیل میرٹھی، دال مرزا غالب۔ تو ہمارا درست جواب ہوگا جیم، حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ 8واں سوال ہے عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ الف علامہ اقبال، ب مولانا حالی، جیم نذیر اکبر آبادی، دال فراق گورکھپوری۔ اس میں ہمارا جو درست جواب ہوگا وہ جیم، ہمارے جیم کا آپشن بالکل درست ہے، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ 9واں سوال ہے میر کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ الف خدائے سخن، ب سر، جیم شمس العلماء،
دال بابائے اردو۔ تو پیارے بچوں، میر تقی میر کو خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارا جو جواب ہے وہ الف بالکل درست ہے۔ 10واں سوال، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے۔ میں حیات کے معنی ہیں، یعنی یہ جو غزل کا پہلا جو مطلع ہے اس کا شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اس میں جو لفظ حیات ہے تو اس حیات کے معنی کیا ہیں؟ جوانی، بے زندگی، جیم موت، دال بڑھاپا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بے زندگی۔ حیات کے معنی زندگی کے ہیں۔ 11واں سوال ہے، مرزا غالب کے دیوان کا نام کیا ہے؟ الف دیوان غالب، بے کلیات غالب، جیم اردو معلیٰ، دال دیوان اسد۔ تو اس کا درست جواب ہوگا غالب کے دیوان کا نام دیوان غالب ہے، یعنی ہمارا الف آپشن بالکل درست ہے۔ 12واں سوال، پہاڑ نے کسے ڈوب مرنے کو کہا؟ پہاڑ نے کسے ڈوب مرنے کو کہا؟ الف بکری کو، بے گلہری کو، جیم نیولا کو، دال ہرن کو۔ تو یہاں پر ہمارا جو درست جواب ہوگا وہ بے ہوگا، یعنی گلہری کو، یعنی پہاڑ نے گلہری کو ڈوب مرنے کو کہا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، یہ ہمارا حصہ الف کا یہ 12 سوال مکمل ہو گئے۔ اب ہمارا سوال نمبر 2 ہے، مندر ذیل خالی جگہ پر کیجئے۔ مندر ذیل یعنی نیچے دیے گئے، مندر ذیل کے معنی نیچے دیے گئے، خالی جگہ کو پر کیجئے، پر کے معنی بھرنا، یعنی جو خالی جگہ دیے گئے ہیں ان خالی جگہوں کو بھریے۔ تو پہلا سوال ہے، راجپوتوں کے ایک سردار کا نام تھا۔ تو اس میں کیا آئے گا؟ اس میں آئے گا رگھوپت سنگھ۔ تو یہ درست جواب ہو جائے گا کہ راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت سنگھ تھا۔ دوسرا سوال ہے، امبیڈکر کا اصل نام تھا، یعنی بھیم راؤ امبیڈکر کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس خالی جگہ میں جو آئے گا وہ آئے گا بھیم راؤ سکپال۔ بھیم راؤ سکپال، یعنی امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ تیسرا سوال ہے، رضیہ سلطان دہلی کے بادشاہ کی بیٹی تھی، یعنی یہ پوچھ رہا ہے کہ رضیہ سلطان دہلی کے کس بادشاہ کی بیٹی تھی؟ تو یہ خالی جگہ میں آئے گا کیا؟ التتمش۔ التتمش یعنی رضیہ سلطان دہلی کے بادشاہ التتمش کی بیٹی تھی۔ چوتھا سوال ہے، وہ بے جان کاٹھ کا گھوڑا اس کی سے چپک کر رہ گیا، یعنی بے جان کاٹھ کا گھوڑا اس کی سے چپک کر رہ گیا، یعنی کس سے؟ بندو کی شخصیت سے۔ تو اس میں آئے گا کہ اس کی شخصیت کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا، یعنی یہاں پر آئے گا شخصیت۔ وہ بے جان کاٹھ کا گھوڑا اس کی شخصیت، اس کی سے مراد یعنی بندو کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ پانچواں سوال ہے، جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے۔ تو اس میں کیا آئے گا؟ ناؤ۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی اترنی ہے، تو کیا اترنی ہے؟ ناؤ، یعنی جو اوروں کی ناؤ پار لگاتا ہے اس کی بھی ناؤ پار لگ جاتی ہے۔
छठा सवाल है कोई बुरा नहीं कुदरत के में, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कारखाना, यानी कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी इस तरीके से आपको ये खाली जगहों को पुर करना यानी भरना है। यानी पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा यानी राजपूतों के एक सरदार का नाम था यानी रघुपत सिंह, पहले में रघुपत सिंह आएगा। दूसरे में अंबेडकर का असल नाम था यानी अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह की बेटी थी, यानी किस बादशाह की बेटी थी, तो तीसरे में आएगा अल्तुतमिश, यानी रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। चौथा था वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी से चिपक कर रह गया, यानी उसकी से मुराद बुंदू, यानी बुंदू के किस चीज़ से चिपक कर के रह गया, तो यहाँ पर आएगा शख्सियत, यानी वो बेजान काठ का घोड़ा बुंदू की शख्सियत से चिपक कर रह गया था। फिर जो पार उतारे औरों को उसकी भी उतरनी है, तो क्या उतरनी है, इसमें आएगा नाव, यानी जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। फिर उसके बाद छठा कोई बुरा नहीं कुदरत के में, तो यहाँ पर क्या आएगा कारखाना, ये तो क्या हो जाएगा कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 2 सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो तीसरा सवाल है मंदर झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए, यानी हर सवाल जो नीचे जो सवाल दिए गए हैं इन सवालों के जवाबात हमें सिर्फ एक जुमले में देना है। तो पहला सवाल है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, यानी आपके निसाब में जो सबक बेतकल्लुफ़ शामिल है उस सबक बेतकल्लुफ़ का जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। वो पूछ रहा है कि सबक बेतकल्लुफ़ के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो सबक बेतकल्लुफ़ के मुसन्निफ़ का नाम कन्हैया लाल कपूर है, कन्हैया लाल कपूर है। दूसरा सवाल है द्राविड़ कौन कौन सी ज़बानें बोलते हैं, द्राविड़ कौन कौन सी ज़बानें बोलते हैं, तो द्राविड़ तमिल तेलुगु ज़बान बोलते हैं, यानी द्राविड़ लोग 2 ज़बान बोलते हैं, तमिल या तेलुगु। तो यहाँ पर दोनों का नाम लिखना है कि द्राविड़ तमिल और तेलुगु ज़बान बोलते हैं। तीसरा सवाल है लेन शो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा, तो इसका जवाब होगा लेन शो ने लिफाफे पर ये पता लिखा कि ये खत खुदा को मिले, क्या पता लिखा, ये खत खुदा को मिले। अगला सवाल है रज़िया सुल्तान ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया था, तो इसका जवाब है रज़िया सुल्तान ने मीर आखूर का ओहदा एक हबशी गुलाम जिसका नाम याकूत था उसको दिया था। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि रज़िया सुल्तान ने मीर आखूर का ओहदा हबशी गुलाम याकूत को दिया था। पांचवा सवाल है वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा वज़ीर की बेचैनी का सबब ये था कि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। इसको एक बार और देख लीजिए कि वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था, तो इसका जवाब होगा वज़ीर की बेचैनी का सबब ये था कि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। इसलिए वज़ीर की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं, वज़ीर अली के
کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا وزیر علی کے کارنامے سن کر رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ نظم آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا ہے؟ نظم حمد کے آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ حمد سے مراد یعنی آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا ہے؟ تو آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے بے شمار چیزیں بنائی ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ لیکن اگر اس میں ایک لے کہ نذیر اکبر آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے، کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بے چینی کے عالم میں شاعر بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہے اور آ جاتا ہے، جاتا ہے اور آ جاتا ہے، یعنی اس کی بے قراری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ پھر اس کو دیکھ لیجئے، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ تو بے چینی کے عالم میں شاعر بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہے اور آ جاتا ہے، جاتا ہے اور آ جاتا ہے، یعنی اس کی بے قراری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ اگلا سوال ہے ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت ہی کم رک سکے ہیں، یعنی ابھی تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ابھی سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، میں معین کے کیا معنی؟ یعنی یہ ایک شعر ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے موت کا ایک دن معین ہے، تو اس میں پوچھا ہے کہ لفظ جو معین آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کے معنی ہیں طے شدہ، اس کے معنی ہیں طے شدہ۔ اگر سوال یہ آ جائے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس شعر کی تشریح کیجیے، تب آپ کو ایسے لکھنا ہے کہ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ موت کا ایک دن طے ہے، یعنی موت کو ایک دن آنا ہے، یہ بات بالکل پکی ہے، اٹل ہے۔ آج کی رات ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، تو کیا موت ہمیں آج ہی آنے والی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، لیکن یہاں پر سوال پوچھا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، میں معین کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے معین کے معنی طے شدہ کے ہیں۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی کسی ایک نظم کا نام لکھیے۔ علامہ اقبال کی کسی ایک نظم کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے علامہ اقبال کی ویسے تو کئی ساری نظمیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک نظم کا نام پوچھا ہے، تو ایک نظم
آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. پہاڑ اور گلہری، اس کو بھی لکھ سکتے ہو آپ. اس کے علاوہ اور بھی نظمیں علامہ اقبال کی، مثلا بچے کی دعا، قومی ترانہ، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب وغیرہ وغیرہ. یہ کئی ساری نظمیں ہیں جن میں سے آپ ایک نظم کا نام، کوئی ایک بھی نظم کا نام لکھ سکتے ہو. اگلا سوال ہے حصہ ب. یہ دیکھیں اب ہمارا تیسرا سیشن شروع ہو گیا ہے. ہم نے حصہ الف کر دیا ہے اور پھر جو سوالات پوچھے گئے وہ بھی کر دیے گئے. اب ہمارا جو ہے حصہ ب ہے. تو اس میں حصہ ب میں ہمیں ایک نوٹ دے دیا گیا ہے، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے. یہ غیر درسی یعنی یہاں پر جو اقتباس دیا گیا ہے یہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے نصاب سے ہٹ کر کے یہاں پر دیا گیا ہے. تو اس اقتباس کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے. پھر پڑھنے کے بعد اس اقتباس کے نیچے جو سوال دیے گئے ہیں ان سوالوں کے جواب ہمیں اسی اقتباس میں سے ڈھونڈ کر کے دینا ہے. تو بچوں ہم اقتباس پڑھتے ہیں. ایک غریب آدمی مرید پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا. وہ مکان ایک دن اچانک زمین پر گرا. اس کو اب ایک نیا مکان بنانے کی فکر لاحق ہوئی. اس نے اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور مزدوری کر کے کچھ روپیہ جمع کیا اور ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا. دیواریں کھڑی ہو گئی، دروازہ بھی بن گیا، لیکن چھت بھرنے کے لیے اس غریب مزدور کے پاس پیسہ نہ بچا. چنانچہ اس نے چھت کی جگہ گھاس پھوس بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے سے قبل چھت ٹھیک کروا لوں گا. یہ غیر درسی اقتباس تھا جو آپ کے نصاب میں شامل نہیں تھا. اب اس اقتباس کو ہم نے پڑھ لیا. اب نیچے جو سوال دیے گئے ہیں، پہلا سوال ہے غریب آدمی کہاں رہتا تھا؟ نیا مکان بنوانے کے لیے غریب آدمی نے کیا کیا؟ غریب آدمی نے مکان کی چھت کیسے بنوائی؟ اس اقتباس میں استعمال ہوئے محاورہ پیٹ کاٹنا کا مطلب لکھیے. تو ان کا جواب ہمیں اس غیر درسی اقتباس میں سے ہی ڈھونڈ کر کے دینا ہے. تو دیکھیے اس میں جو پہلا سوال ہے یعنی سوال نمبر 4 کہ غریب آدمی کہاں رہتا تھا، تو دیکھیے بیٹا اس کا جواب ہے کہ ایک غریب آدمی مرید پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا. پھر سن لیجئے جواب. سوال کیا تھا کہ غریب آدمی کہاں رہتا تھا، تو اس کا جواب ہے دیکھیے اوپر ہی کہ ایک غریب آدمی مرید پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 نیا مکان بنوانے کے لیے غریب آدمی نے کیا کیا؟ یعنی نیا مکان بنوانے کے لیے اس غریب آدمی نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نیا مکان بنوانے کے لیے اس غریب آدمی نے کیا کیا؟ تو اس غریب آدمی نے نیا مکان بنوانے کے لیے اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور مزدوری کر کے کچھ روپیہ جمع کیا اور ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا. نیا مکان بنوانے کے لیے غریب آدمی نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے اس غریب آدمی نے اپنا نیا مکان بنوانے کے لیے اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کے کچھ روپیہ جمع کیا اور ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا. تو دیکھیے پیارے بچوں اگلا تیسرا سوال کیا ہے کہ غریب آدمی نے مکان کی چھت کیسے بنوائی؟ غریب آدمی نے مکان کی چھت کیسے بنوائی؟
تو اس کا جواب ہے چھت بنوانے کے لیے غریب آدمی کے پاس پیسہ نہ بچا، چنانچہ اس نے چھت کی جگہ گھاس پھوس بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ سوال کیا تھا؟ غریب آدمی نے مکان کی چھت کیسے بنوائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ غریب آدمی نے مکان کی چھت بنوانے کے لیے، اس غریب آدمی کے پاس روپیہ پیسہ تو تھا نہیں، تو اس نے کیا کرا؟ چھت کی جگہ پر گھاس پھوس بچھا کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ اور اگلا 7واں سوال ہے کہ اس اقتباس میں استعمال ہوئے محاورہ پیٹ کاٹنا کا مطلب لکھیے، یعنی اس میں جو محاورہ ہے پیٹ کاٹنا، تو اس کا مطلب لکھیے۔ تو پیٹ کاٹنا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے اخراجات میں کمی لانا یا کم کھا کر گزر کرنا۔ اس کے دو معنی، اخراجات میں کمی لانا یعنی خرچ کم کرنا یا کم خرچ کرنا، اور دوسرا کم کھا کر گزر کرنا۔ اگر سوال یہ آ جائے کہ اس اقتباس میں استعمال ہوئے محاورہ پیٹ کاٹنے کا مطلب لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے، تب آپ کو کرنا ہے کہ محاورہ پیٹ کاٹنا مطلب خرچ میں کمی لانا یا کم کھا کر گزر کرنا، اور جملوں میں استعمال کیسے کریں گے؟ تو جملوں میں اس کو استعمال ایسے کیجئے کہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کا قرض سب سے پہلے ادا کریں گے۔ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کا قرض سب سے پہلے ادا کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا کیا کہ غیر درسی اقتباس ہو گیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اگلے سوال پر آتے ہیں ہم۔